إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى لقاء يوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی خاطر کافی تاخیر ہو چکی ہے. انشاءاللہ 11:30 بجے تک اپنی بات مکمل کر کے مجلس کو تمام کر دوں گا. ہر چیز امام کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ نے ہر چیز کا قبضہ امام کے ہاتھ میں دیا. ہر چیز امام کی قدرت میں ہے. جو چیز بھی زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے ان پہ قدرت امام کی ہے. یعنی ہم ظاہراً یہ پیر ہمارے پیر ہیں، یہ ہاتھ ہمارے ہاتھ ہیں، یہ آنکھیں ہماری آنکھیں ہیں، لیکن ان پر قدرت امام کی ہے. یعنی ہم اگر کہیں جائیں، ہم چل کے جا رہے ہیں، ان پیروں سے اگر چل کے کسی جگہ جا رہے ہیں تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ پیر اس جگہ پہنچیں جہاں امام چاہتے ہیں. اگر یہ ہاتھ کسی چیز کو اٹھانے کے لیے بڑھ رہے ہیں تو پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ہاتھ اس جگہ پڑے جہاں سے اٹھانے کے لیے امام منع نہ کریں. اگر ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کیا امام اس سے راضی ہے یا نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمارے دلوں پر بھی قدرت امام کی ہے، حجت خدا کی قدرت ہے. ہم سوچیں گے بھی وہی جو امام چاہیں گے، ہم دیکھیں گے بھی وہی جو امام چاہیں گے، ہم کریں گے بھی وہی. اپنی منمانی ہم کر نہیں سکتے. یہ ظاہراً ہماری ملکیت میں ہے لیکن ان پہ قبضہ امام کا ہے، ان پہ قدرت امام کی ہے. اسی لیے امام جیسے ہم پہ واجب ہے اسی طرح امام پر بھی واجب ہے کہ ہمیں بتائے کہ ہم کیا کریں. امام کے بتانے کے لیے 3 چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے قول معصوم، ایک ہوتا ہے فعل معصوم، ایک ہوتا ہے تقریر معصوم. ہمیں تینوں پر عمل کرنا ہے. یعنی ہمیں حجت ماننا ہے ان تینوں کو. فعل معصوم یعنی امام کہے کہ مثلاً روزے میں کھانا پینا حرام ہے، یہ ہے قول معصوم. امام کہے نہ، بلکہ امام روزے کی حالت میں نہ کچھ کھائے نہ پیے، یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، یہ ہے فعل معصوم. لیکن اگر ہم کھا پی رہے ہیں امام پر واجب ہے کہ ہمیں کہے کہ دیکھو روزے میں کھانا نہیں، دیکھو رمضان میں کھانا پینا حرام ہے. ہمیں کہنا پڑے گا. اگر امام نہیں کہہ رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں اور امام خاموش ہے، امام کا خاموش رہنا ہمارے لیے حجت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں ہم کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تقریر معصوم. معصوم پر واجب ہے کہ ہمیں بتائے. اور اگر وہ ہمارے کرنے پر چپ ہے، ہمارے کرنے پر ہمیں ٹوک نہیں رہا ہے، اس کا مطلب ہمارا کرنا صحیح ہے. صبح عاشور امام حسین نے عمر سعد کے سامنے، تمام یزیدیوں کے سامنے پیش کیا کہ میں کون ہوں. بتایا کہ میں فرزند زہرا ہوں، حمزہ ہم میں سے ہیں، جعفر ہم میں سے ہیں، میں نواسۂ رسول ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. کیا کوئی کام میں نے ایسا کیا، کوئی ایسا کام میں نے کیا کہ جس کی وجہ سے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حرام کو، حرام محمدی کو حلال کیا؟
کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ امام حسین تقریر کرتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ شمر نے دیکھا کہ یہ تو تقریر ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ ان کے دل بدل جائیں گے. شمر نے وہیں سے کہا کہ نہیں دیکھو ان کی بات نہ سننا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, ان کی باتوں میں نہ آنا. وہیں سے حبیب نے للکار کے کہا جھوٹا تو ہے, تو اپنے بارے میں سوچ, جو ایمان کے مقابلے پر آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے مقابلے پر کہیں بھی کسی زمانے میں بھی اگر کوئی انگوش نمائی کرے تو سمجھ لینا یہ جھوٹا ہے, سچ نہیں بول رہا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. جھوٹا تو ہے, یہ جھوٹ نہیں بول رہے. امام نے پھر اس کے بعد ان سے پھر کہا کہ دیکھو میں اتمام حجت کر رہا ہوں, کل ایسا نہ ہو کوئی یہ کہہ دے ہمیں حسین کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نواسہ رسول ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. امام ساری باتیں بتاتے جا رہے ہیں. کیا میں نے قرآن کو بدل ڈالا؟ کیا میں نے دین کو بدل ڈالا؟ کیا میں نے سچ کو جھوٹ کر دیا؟ کیا میں نے حق و باطل میں تمیز کو مٹا دیا؟ امام بیان کرتے جا رہے ہیں, لوگ سنتے جا رہے ہیں, سب خاموش. ایک شخص پھر بولا, وہ کہتا ہے کہ فرزند رسول اگر آپ اپنے چچا کے بیٹے کی بیعت ہی کر لیں تو کیا بگڑ جائے گا؟ بس جناب زہرا کے بیٹے نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا اور کہتے ہیں کہ تو کس کو کہہ رہا ہے کہ بیعت کر لیں؟ میں بیعت کروں گا اس کی, میں اس کی بیعت کروں گا. تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں حسین ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین بتانا چاہتے ہیں میں ابراہیم کا بھی وارث ہوں, میں موسیٰ کا بھی وارث ہوں, میں عیسیٰ کا بھی وارث ہوں, میں آدم کا بھی وارث ہوں. اگر آج میں نے بیعت کر لی تو کل تاریخ لکھ دے گی کہ موسیٰ نے فرعون کی بیعت کی تھی, ابراہیم نے نمرود کی بیعت کی تھی. اور میں بیعت سے انکار کر کے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں, نہ میرے آبا و اجداد نے اپنے دور کے ظالم کی بیعت کی تھی, نہ میں حسین اپنے دور کے ظالم کی بیعت کروں گا. صلوات پر محمد و آل محمد. پھر اس کے بعد وہ شخص پھر دوبارہ کہتا ہے تو راہ حل کیا ہے؟ کیا سننا چاہتے ہو؟ مجھے یزید نے ایسے دو راہ پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ یا تو میں عزت کی موت مر جاؤں یا ذلت کی غلامی اختیار کر لوں. اور ابھی اس کو بتا دینا, میری طرف سے بات بتا دینا, میں رسول کا بیٹا ہوں, میرے اندر دوڑنے والا خون علی کا خون ہے, میری نسوں میں دوڑنے والا دودھ فاطمہ کا دودھ ہے. ارے میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ نے کہا اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس سے بتا دینا میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس او اهل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس سے بتا دینا میں وہ ہوں جن کے لیے یاسین کہا, مزمل کہا, مدثر کہا. میں وہ ہوں جن کے لیے سورہ حلق آیا. اس سے بتا دینا اس کا خاندان اور میرا خاندان کیا ہے. نہ میرے خاندان کا اس کے خاندان سے کوئی تقابل نہیں ہے. میری ماں اس کی ماں سے بہتر ہے, میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے, میرا بھائی اس کے بھائی سے بہتر ہے. میرے اندر دوڑنے والا خون مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کمینوں کی غلامی اختیار کر لوں, بلکہ میں فاطمہ کا بیٹا عزت سے مرنا پسند کرتا ہوں, غلامی پسند نہیں کرتا. صلوات پر محمد و آل محمد. میں کمینوں کی غلامی برداشت نہیں کرتا. اور اس سے بتانا کہ یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے. اس سے جا کر کہنا یہ اندھیرے اور اجالے کی جنگ ہے. اور تم یاد رکھنا کوفے والوں, یہ موت کا اونٹ جو ہے نا, یہ اگر آج میرے دروازے پر بیٹھا ہے تو یہ کل کسی اور کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے.
یہ دنیا فریبی دنیا ہے، یہ فنا ہونے والی دنیا ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کل تم اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کر سکو۔ میں جانتا ہوں تم پر میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ مولا کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جن کے شکم مال حرام سے بھرے ہوتے ہیں ان پر مولویوں کی بات تو دور، امام کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ پھر امام نے کہا سنو لوگوں، حرام غذا کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ حرام کھانے والا حق سے منہ چڑاتا ہے اور باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ جو حرام کھاتا ہے وہ سچی بات نہ کہہ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، وہ حق بول نہیں سکتا کسی مقام پر۔ تو کیا یہ بات صرف کوفے والوں کے لیے تھی؟ اگر کوفے والوں کے لیے تھی تو آج یہ خطبہ بے معنی ہو جائے گا۔ امام کا پیغام قیامت تک چلتا ہے۔ یہ بات کوفے والوں ہی کے لیے نہیں تھی، یہ بات آج کے دور میں بھی ہے۔ دوسری بات، حرام کھانے کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر فسق و فجور میں پڑ جاتا ہے، پھر اس کو اللہ یاد نہیں رہتا۔ ایک آدمی یہی مان لیجیے آپ کے گاؤں کا، وہ رسول کے زمانے میں ہے اور اتنا کام اس نے کیا، آج تو فلائٹ اور یہ وہ سب ہے حج کرنے کے لیے، 70 حج پیدل پیغمبر کے ساتھ کیے، ہر جنگ میں شریک رہا اور نزدیک تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان قتل کر دیا جائے لیکن بچ گیا کسی وجہ سے۔ تو اس انسان کو کہاں ہونا چاہیے؟ ایسا انسان جو پیغمبر کے ساتھ رہا ہو اور اس نے حج بھی کیے ہو پیغمبر کے ساتھ، کم سے کم اسے اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ نام بتا دوں اس کا، جب نام سنیں گے تو زور سے نہ صحیح دل میں لعنت ضرور کریں گے۔ اس کا نام شمر ہے۔ کتنا کام کیا شمر نے، اور اتنا کام کرنے کے بعد بھی آخر میں حسین کا قاتل بن گیا۔ کتنا کام کیا شمر نے، جنگیں کی، فلا کیا، امیر المومنین کے ساتھ تھا، خوارج میں سے۔ اتنے کام کرنے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان قتل کر دیا جائے، بچ گیا کسی طرح۔ آخر میں کیا ہوا نتیجہ؟ عزیزوں یہ بات یاد رکھیے گا، دین لے لینا، دیندار گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ دین کو اپنے اندر راسخ کر لینا یہ کمال ہے۔ دین ہمیشہ بچانے سے بچتا ہے، لانے سے نہیں بچتا۔ اچھا ایسا کیا ہوا کہ شمر نے امام حسین کو قتل کر دیا؟ شمر کرتا کیا تھا؟ شمر کرتا کیا تھا؟ سب سے پہلی صفت جو شمر کے اندر تھی، سب سے پہلے مجھے اپنے نفس میں جھانک کر دیکھنا ہو، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ صفتیں میرے اندر تو نہیں ہے۔ شمر کے اندر پہلی صفت یہ تھی کہ کھانا اچھا ہو۔ کیسا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، کھانا اچھا ہونا چاہیے، جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے حلال ہے، لوٹ کا ہے کھسوٹ کا ہے، کسی طرح کا ہو لیکن اچھا ہو۔ جب آدمی صرف لقمہ نہ دیکھ کر
صرف لقمے پر نظر رہے کہ لقمہ اچھا ہونا چاہیے، بلکہ اس کے حلال اور حرام ہونے پر نظر نہ رہے، تو وہ انسان حسین کا قاتل بن جاتا ہے۔ حضرت علی کو کچھ لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ ہماری آپ کی دعوت ہے ہمارے یہاں۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ جاؤں گا۔ ان کا پروگرام یہ ہوا کہ نکیل جو دیوار میں ہوتی ہے وہ اینٹیں باہر نکال دیتے ہیں، آج نہیں ہوتی، پہلے زمانے میں ہوتی تھی کہ پہلی تھوڑی تھوڑی اینٹ باہر نکال دیا کرتے تھے، تو وہ نکیل نکال دی اور حضرت علی کو بٹھایا کھانے کے لیے۔ حضرت علی لقمہ بنا رہے ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ چلو اب دیوار گرانے کا وقت ہے، دیوار گراؤ اور علی کو مار دو۔ جیسے دیوار کو دھکا دیا، دیوار چلی، علی کے ایک ہاتھ میں لقمہ ہے، ایک ہاتھ سے دیوار روکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا یار چلی تو تھی، پہنچی کیوں نہیں، کیا ہوا؟ اب جو آ کر دیکھا تو علی نے ایک ہاتھ میں لقمہ لیا ہے، سمجھئے گا اس لقمے کو، ہاتھ میں لقمہ ہے اور ایک ہاتھ میں دیوار، ایک ہاتھ دیوار پہ ہے۔ آگے کہتے ہیں علی تم نے اتنی بھاری دیوار ایک ہاتھ سے روک لی۔ حضرت علی کا جملہ سنیے گا، حضرت علی کہتے ہیں تمہیں دیوار بھاری لگتی ہے، مجھے لقمہ بھاری لگ رہا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ تمہیں یہ دیوار بھاری لگ رہی ہے، مجھے یہ لقمہ بھاری لگ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حلال کی کمائی سے بنا ہے۔ عزیزوں ہم سے بھی مطالبہ ولایت علی کا ہے، محبت علی کا نہیں ہے۔ محبت تو بہت لوگ کرتے ہیں علی سے، صوفی بھی کرتے ہیں، سنی حضرات بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے ہندو بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، محبت تو سب کرتے ہیں۔ ہم سے مطالبہ ہے ولایت علی کا، محبت علی کا نہیں ہے۔ تو محبت اور ولایت میں کیا فرق ہے؟ ایسے ہے جیسے وضو میں اور نماز میں۔ محبت وضو کے مانند ہے، نماز ولایت نماز کے مانند ہے۔ آپ وضو کرے پھرے جائیے پورا دن، تو کیا نماز نہ پڑھنے سے یہ وضو کفایت کرے گا؟ نہیں۔ تو محبت علی اور شے کا نام ہے، ولایت علی اور شے کا نام ہے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں فرش عزا کو بچھانا، یہ محبت علی ہے، لیکن وقت پر مصلی بچھا دینا یہ ولایت علی ہے۔ انجمنوں میں چندہ دے دینا یہ محبت علی ہے، وقت پر خون سے نکال دینا یہ ولایت علی ہے، اور زیادہ زیادہ دیتے بنانا یہ محبت علی ہے، حلال کی کمائی سے بنانا یہ ولایت علی ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر فسق و فجور میں پڑ جاتا ہے، حرام کا اثر یہ ہوتا ہے۔ تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پاتا۔ بس عزیزوں میرے یاد نہیں رہا، میں ٹائم نہیں دیکھ سکا، بس حق اور باطل کی تمیز کے لیے حسین کربلا پہنچے۔ آج 9 محرم ہے، آپ کا چھٹا امام اس دن بہت روتا تھا، کیونکہ یہی وہ دن ہے جب حسین کے قتل کے فتوے پر مہر لگی۔ اب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حسین کربلا میں آ گئے، عباس مارے گئے، یہ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب محرم نہ ہو۔ آج تو زہرا کا دل پریشان ہے، آج تو اہل بیت کے گھر میں اداسی ہے۔ جب حسین عباس کو رو چکے، علی اکبر کو رو چکے، اصغر کو رو چکے، حبیب کو رو چکے، جان کو رو چکے، ان سب کو رو چکے، تو ایک مرتبہ خیام کی طرف آئے اور خیام کو دیکھنے لگے۔ کبھی زینب کو دیکھتے ہیں، کبھی ام کلثوم کو دیکھتے ہیں، کبھی سکینہ کو دیکھتے ہیں، کبھی رباب کو دیکھتے ہیں۔ پالنے والے ان کا نگہبان رہنا۔ عزیزوں یہ سننا بہت آسان ہے، میرے لیے پڑھنا بہت آسان ہے،
لیکن جو گھر کا ذمہ دار ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ اب میں جاؤں گا تو اب زینب سے کبھی نہیں ملوں گا، اب میں جاؤں گا تو سکینہ کبھی میرے سینے پر نہیں سوئے گی۔ اما فضا ادھر آؤ، آقا زادے کیا حکم ہے؟ اما فضا وہ جو ماں نے لباس سلا تھا نا وہ اٹھا لاؤ، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، لاتے وقت زینب نہ دیکھے۔ اچھا، جناب فضا اندر گئی، خیمے سے وہ لباس لائی، جیسے نکلنا چاہتی ہے جناب زینب پوچھتی اما فضا آپ نے ریدا میں کیا چھپایا ہے؟ کہ حسین نے کوسی کا لباس منگایا تھا۔ جناب زینب تڑپ کے کہتی ہے اما فضا یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ حسین نے لباس منگایا ہے؟ ارے یہ کہہ دیجئے کہ حسین نے کفن منگایا ہے۔ اما فضا یہ کہہ دیجئے حسین نے لباس تبدیل کیا، پرانا لباس پہنا کیوں؟ کہ میں جانتا ہوں یہ بنی امیہ کے بھیڑیے میرے جسم سے لباس بھی اتار دیں گے۔ لباس سے بدن کرنے کے بعد ایک مرتبہ در خیمہ پہ آ کے کہتے ہیں زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، سکینہ خدا حافظ۔ ارے جیسے ہی آواز آئی بیویاں دوڑنے لگی، ارے کسی نے ہاتھ پکڑا، کسی نے ابا کا دامن پکڑا، مولا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ رہے ہیں؟ ارے میں نازاداروں کی طرف سے کہتا ہوں مولا ارے زینب کس کے سہارے، سکینہ کس کے سہارے؟ زینب خدا حافظ۔ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی اس وقت مولا کائنات نے سب کو باہر نکال دیا، اور نکالنے کے بعد کہا حسین میرے قریب آ جاؤ۔ حسین کو اس حجرے میں بلایا اور کہا کہ یہ وصیت کی، یہ وصیت ہے، یہ وصیت ہے۔ امام حسین باہر آئے، سب نے پوچھا بابا نے کیا کہا، بابا نے کیا کہا؟ امام نے کہا اگر اتنا ضروری ہوتا بتانا تو تم لوگوں کے سامنے ہی وصیت کر دیتے۔ نہیں، وقت گزرتا رہا، علی شہادت پا گئے، حسن شہادت پا گئے، سن 61 ہجری آئی۔ اب حسین نے جواب میں کہا علیکم منی السلام، زینب میرا آخری سلام، ام کلثوم میرا آخری سلام۔ اس کے بعد کہتے ہیں زینب تم بار بار پوچھتی تھی بابا نے کیا وصیت کی تھی، میری ماں جائی میں تجھے بتاتا ہوں بابا کی کیا وصیت تھی۔ ارے خیمے میں لے گئے، بازوؤں کو کھولا، زینب کے بازوؤں کا بوسا لیا اور بوسا لے کر کہا زینب بابا نے کہا تھا حسین جب آخری رخصت کو آنا میری طرف سے زینب کے بوسے لینا۔ حسین بوسے لے کے چلنا چاہتے ہیں، زینب کہتی ہے اے میرے ماں جائے، اماں نے بھی کہا تھا۔ حسین رخصت ہو کر نکلے، کسی نے کہا کہ عابد بیمار ویس میں ہے، عزیز و حساس جملہ ہے، جتنا رو سکتے ہیں رو لینا اس جملے پر، یہ روایت نہیں ہے۔ حسین عابد بیمار کے پاس پہنچے، جیسے ہی لہو لہان دیکھا عابد بیمار نے، پوچھتے ہیں اینا امی عباس، بابا میرا چچا کہاں گیا؟ اینا اخی علی اکبر، ارے علی اکبر کہاں چلا گیا؟ سب امام نے کہا سب مارے گئے، پر اتنا سننا تھا سید جنات کہتے ہیں یا مدین ایتینی بالعصابۃ السیف، پھوپھی اماں لاؤ میرا عصا لاؤ، لاؤ میری تلوار لاؤ، حجت خدا اکیلا ہے۔ اس کے بعد حسین کہتے ہیں سید سجاد نہیں تمہیں سکینہ کا دھیان رکھنا ہے، سید سجاد تمہیں زینب کا دھیان رکھنا ہے، اے میرے لال۔ حسین جا رہا ہے، اسرار امامت ثبوت کیے اور کہا اے سید سجاد جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور ایک جملہ کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیے حسین کی پیاس،
عزیزوں یہ حساس جملہ کہنے جا رہا ہوں، حسین نے عباس کے بازو اکیلے اٹھائے، آپ کو یاد نہ کیا۔ حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، آپ کو یاد نہ کیا۔ علی اکبر کے کلیجے سے برچی کی علی نکالی، آپ کو یاد نہ کیا۔ لیکن دو موقع ایسے ہیں جب آپ کو یاد کیا، جب علی اصغر کے تیر لگا اس وقت کہا لیتکم فی یوم عاشوراء، اے میرے شیعو اگر تم کربلا میں ہوتے۔ اور جب آخری رخصت کو آئے تب بھی آپ کو یاد کیا، نکلے حسین۔ عزادارو آخری جملہ ہے، ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، اے میرے اللہ یہ میرا آخری سفر ہے، اے میرے اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ حسین ایسے کہہ رہے تھے کہ کسی نے پیچھے سے آ کے کہا بھائی گھبراتے کیوں ہو، زینب ہے، زینب سوار کرائے گی۔ جناب زینب نے سوار کرایا، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، بس ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسین چلنا چاہتے ہیں، اسبے بابا آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ حسین نے دیکھا کیا ہے، اے اسبے بابا اب تو آخری سواری ہے، مجھے نشیب تک پہنچا دے، میری ماں انتظار کر رہی ہے۔ ذوالجناح نے کہا مولا یہ دیکھیے میرے پیروں سے سکینہ لپٹی ہے۔ حسین اترے، سکینہ کیا بات ہے؟ بابا بس مجھے اتنا بتا دیجئے، آپ جا رہے ہیں، سب کے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، سب اپنی بچیوں کو تصور کریں۔ بابا آپ جا رہے ہیں، میں تو آپ کے سینے پر سوتی ہوں، بابا میں اب کس کے سینے پر سوؤں گی؟ سکینہ اب جگہ بدل گئی، میرے سینے پر اصغر سوئے گا، تو میرا باپ کے پاس سو جانا۔ بابا اصغر کے حصے میں تو آپ آ گئے، میرے حصے میں کیا آیا عزیزو؟ حسین کربلا کی زمین پر بیٹھے ایک مٹھی خاک اٹھائی، سکینہ کے بالوں میں ڈال کے کہا سکینہ تیرے حصے میں خاک کربلا۔ اچھا بابا چلے جائیے گا، ایک مرتبہ اور سینے پر سنا لو، بہت روئیں گے، ایک مرتبہ اور سینے پر سنا لو۔ اچھا بیٹا لیٹ جاؤ۔ بچی نے گرم ریت اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ریت کا بستر بنایا، آپ کا زخمی مولا گرم بستر پر لیٹ گیا، آجا میری بچی میرے سینے سے لگ جا۔ ارے سکینہ باپ کے سینے سے لگ گئی، آنکھ لگ گئی، گھبرا کے اٹھی، بابا خدا حافظ، اے میرے بابا چلے جائیے، اے بابا خدا حافظ۔ سکینہ کیا ہوا؟ بابا میں نے دادی کو دیکھا ہے، دادی کہہ رہی ہے سکینہ جانے دے، صبح سے ناشے اٹھاتا اٹھاتا میرا نال زخموں سے جوڑ، سکینہ اپنے بابا کو جانے دے۔ حسین جانے لگے، سکینہ نے کہا بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی، بابا میں رات کو مقتل میں